اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں؟ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، کجاوے کھولے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں کیا چاہیے؟ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے، وہاں سے راشن لائیں گے، وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے۔ نَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی ہم 10 ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کی جو کجاوا جو ہے، اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ۔ حتیٰ تو نے موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم بڑی گاڑھی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی، لتاتوننی بہ، کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے واپس، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے، وہ اور بات ہے، لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس۔ فلما آتوہ موثقہم، تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنیہ، انہوں نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی یہ لوگ دیکھیں گے 10-11 بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی غضب کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی، تو میں روک نہیں سکتا، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہوں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا، الا حاجۃ فی نفس یوسف قضاها، ہاں ایک خیال سا یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا، یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، ابواب متفرقہ سے داخل ہو۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں۔ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا، اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو، یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے، سختی کے دن ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں۔
فلما جہزہم بجہازہم، پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا، بورے بھرے گئے، غلہ جو ہے بھر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا، وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پینے کا پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، اب وہ چل پڑے ہیں، قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا، پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواء الملک، ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو بھی لے آئے گا اسے، اس کو ایک اونٹ کا کی جو ہے بوجھ، اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں، اور اس میں ان میں جو لجاجت ہے، اس وقت آگر کچھ اور بات تھی، اب کچھ اور بات ہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں، یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، ہم یہاں آ کر چوری کریں گے؟ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہرگز چور نہیں ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اس کو بدلہ دینا چاہیے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ان کا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو ہم ادا کر دیں گے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہی ہمارے ہاں رواج ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فَبَدَا لَهُم بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ، تو اس میں ذرا ایک یعنی شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی، کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا، سب کو ان کو آئی جانا ہے، عارضی سا معاملہ ہے، اس عارضی سی تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک تدبیر ہے، یہ ایک طوریہ جو ہو گیا ہے، اس طوریے کے ذریعے سے وہ صورتحال، کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے، یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا، دین سے مراد نظام ہے، یہ نوٹ کیجئے، یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی، دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ بادشاہی نظام ہے تو وہ دین الملک، بادشاہ کا نظام ہے، بادشاہ جو ہے ساورن ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے، پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ساورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے، یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دین الملک اور دین اللہ، اور آج کا دین کون سا ہے؟ دین الجمہور، پاپولر ساورنٹی، حاکمیت عوام کی، وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون سازی کریں، جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں، یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے، شرک ہے۔ دین اللہ ہے اسلام، کہ اللہ کی ساورنٹی، حاکمیت اس کی، مسلمانوں کی خلافت، قانون جو ہے اللہ کا۔ البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے، کوئی حرج نہیں، یہ دین اللہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مصر میں سب نظام تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے،
اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے، وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا، وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا، اس میں تو مختار مطلق تھے، لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے، یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی اور اس طریقے سے بنیامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجاوے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم۔ لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔